بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ ناظرین کرام، آج آپ کے سامنے خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے 12ویں پارے وما من دابۃ کا۔ آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کاملہ یہ ہے کہ روئے زمین پر چلنے والے جتنے بھی جاندار ہیں سب کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے، اور وہ اس کے ٹھہرنے کی جگہ کو، اس کی امانت رکھے جانے کی جگہ کو بھی جانتا ہے۔ ہر بات کتاب روشن میں ہے۔ اسی نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، جبکہ اس کا عرش پانی پر تھا، تاکہ تمہیں آزما کر دیکھے کہ تم میں بہتر عمل کرنے والا کون ہے۔ آگے 2 رکوع تک اسی طرح کے مضامین ہیں۔ اس کے بعد انبیاء کرام علیہم السلام کی قوموں کا ذکر شروع ہوا۔ پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، میں تمہیں خبردار کرنے والا ہوں، تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ قوم کے لوگ کہنے لگے، تم تو ہمیں ہمارے ہی جیسے انسان لگتے ہو، تمہاری اتباع قوم کے گرے پڑے لوگ کر رہے ہیں، اور ہم تو تمہارے اندر کوئی فضیلت اور برتری نہیں دیکھتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو لاکھ سمجھایا، یہ بھی کہا، میں تم سے کوئی سوال نہیں کر رہا ہوں، کچھ مانگ نہیں رہا ہوں، مگر ان کی نافرمانیاں بڑھتی ہی رہی۔ مجبور ہو کر انہوں نے عذاب الہی سے بھی ڈرایا۔ اس پر یہ لوگ کہنے لگے کہ بس اب بہت جھگڑ چکے ہیں، جس عذاب کا تم ذکر کر رہے ہو وہ لا کر کے دکھلاؤ۔ حکم ہوا، اے نوح، یہ قوم ایمان لانے والی نہیں ہے، اب تم کشتی تیار کرو۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام تعمیل حکم میں مصروف ہو گئے۔ قوم کے سردار جب ادھر سے گزرتے تو کشتی بنتے ہوئے دیکھ کر خوب ہنستے۔ بالآخر وقت موعودہ پہنچا، تنور ابل پڑا۔ ہم نے کہا کہ ہر قسم کے جانور کے جوڑے کشتی میں رکھ لو اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے کو پکارا، وہ الگ تھلگ رہا اور ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ اب قوم عاد کا قصہ شروع ہوتا ہے۔ اس قوم کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر مبعوث کیا گیا۔ انہوں نے بھی وہی پیغام دیا، میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ ان سے یہ بھی کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اپنے رب سے مغفرت چاہ لو، پھر اس کی طرف متوجہ رہو، وہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا اور تمہاری اس طاقت میں مزید قوت بڑھا دے گا۔ مگر قوم عاد نے سرکشی کا وتیرہ اپنائے رکھا اور صاف صاف کہہ دیا، اے ہود، آپ ہمارے سامنے کوئی دلیل تو لے کر آئے نہیں، محض آپ کے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ اس قوم کو بھی اس سے سرکشی کی سزا دی گئی اور ان پر ایک ایسا عذاب آیا جس سے حضرت ہود اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کے علاوہ سب تباہ اور برباد ہو گئے۔ قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر مبعوث کیا گیا۔ انہوں نے بھی یہی فرمایا، اے لوگو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، اسی میں تم کو بسایا، تم اس سے معافی مانگ لو، پھر اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ قوم نے کہا، اے صالح، تم ہمیں ان چیزوں کی پرستش سے روکنا چاہتے ہو جن کی پرستش ہمارے آباء و اجداد کرتے چلے آئے ہیں۔ حضرت صالح نے قوم کے لوگوں کو بہت سمجھایا، اللہ کے عذاب سے ڈرایا، لالچ دیا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ ان کے سامنے ایک اونٹنی کو بطور دلیل و حجت بھی پیش کیا، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، اسے اللہ کی زمین میں چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دو، اس سے ذرا بھی تعرض مت کرنا، ورنہ تم پر فوراً اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ مگر انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا۔ اس کی پاداش میں ان کو سخت عذاب میں مبتلا کیا گیا، اور ایک چیخ سن کر وہ اپنے گھروں کے اندر بے حس و حرکت پڑے رہ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کچھ فرشتے اولاد کی خوشخبری لے کر پہنچے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ قوم لوط کی طرف ان کو تباہ کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم نرم دل انسان تھے، انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے معاملے میں جھگڑنا شروع کر دیا کہ اس کو عذاب نہ دے، کچھ مہلت دے دے، مگر اللہ نے فرمایا،
یا ابراہیم یہ بات چھوڑ دو، تمہارے رب کا حکم آ چکا ہے اور اب ان لوگوں پر وہ عذاب آ کر رہے گا جو اب ہٹایا نہیں جا سکتا ہے۔ بہرحال فرشتے حضرت لوط کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو علم نہیں تھا کہ وہ فرشتے ہیں۔ ان کو خیال ہوا یہ نوعمر مہمان لڑکے ہیں اور میری قوم غیر فطری فعل میں مبتلا ہے، یقیناً ان کے ساتھ برا سلوک کرے گی۔ یہ سوچ کر وہ سب پریشان ہو گئے۔ قوم کے لوگ بھی آ پہنچے۔ حضرت لوط نے بڑی منت سماجت کی مگر وہ یہی کہتے رہے مہمانوں کو ہمارے سپرد کرو۔ حضرت لوط پریشان ہو کر کہنے لگے کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ تم پر کچھ زور چلتا یا کوئی مضبوط سہارا ہی ہوتا، اس کی پناہ لیتا۔ فرشتوں نے ان سے کہا لوط ہم تو آپ کے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ آپ رات ہی میں اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جائیں اور تم میں کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ بہرحال اللہ نے اس بستی کو الٹ دیا، اس پر تابڑ توڑ پتھر برسائے جن میں سے ہر پتھر اللہ کی طرف سے نشان زدہ تھا۔ مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا۔ انہوں نے بھی توحید کا پیغام دیا اور یہ بھی نصیحت کی اے میری قوم کے لوگوں، ناپ تول میں کمی مت کیا کرو، میں تم کو اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں، مجھے ڈر ہے تم پر ایک دن ایسا آئے گا جس کا عذاب سب کو گھیر لے گا۔ قوم نے کہا شعیب آپ کی بہت سی باتیں تو ہماری سمجھ میں آتی ہی نہیں ہیں، ہم دیکھتے ہیں آپ ایک کمزور آدمی ہیں۔ بالآخر اس قوم پر عذاب الہی نازل ہوا، وہ اپنی بستیوں میں اوندھے منہ پڑے کے پڑے رہ گئے جیسے وہ ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہیں تھے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے جو گزشتہ پاروں میں بھی مختلف طریقوں سے آ چکا ہے۔ اس صورت کے آخر میں اللہ نے ان قصوں کو بیان کرنے کی حکمت بھی بیان فرمائی کہ پیغمبروں کے یہ قصے جو ہم آپ کو سناتے ہیں ان سے ہم آپ کے دل کو مضبوط کرتے ہیں، ان سے آپ کو حقیقت کا علم اور اہل ایمان کو نصیحت اور بیداری نصیب ہوتی ہے۔ سورہ ہود ختم ہوئی، سورہ یوسف کا آغاز ہوا۔ اس صورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا سبق آموز قصہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ سورت کے آغاز میں فرمایا گیا کہ کتاب مبین کی آیات ہیں، ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم سمجھو، اور ہم اس قرآن کے ذریعے ایک بہترین قصہ بیان کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ اس واقعے سے بالکل بے خبر تھے۔ اس کے بعد قصہ شروع ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا جان سے کہا اے ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے، 11 ستارے ہیں، سورج ہے، چاند ہے جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ فرمایا اپنا خواب بھائیوں سے بیان مت کرنا ورنہ وہ تمہارے خلاف سازش کریں گے، کیونکہ وہ خواب کی تعبیر سمجھ جائیں گے تو وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ان بھائیوں نے آپس میں ہی کہا یوسف اور اس کا بھائی یعنی بنیامین دونوں ہمارے والد کے زیادہ چہیتے ہیں، حالانکہ ہم تو پورا گروہ ہیں۔ حقیقی بات یہ ہے کہ ہمارے والد بہک گئے، چلو یوسف کو قتل کر دیں یا اس کو کسی دور افتادہ جگہ پھینک آئیں، اس طرح والد کی پوری توجہ ہماری طرف ہو جائے گی، اس کے بعد پھر نیک بن جانا یعنی توبہ کر لیں گے۔ ان میں سے کسی نے کہا، غالباً یہودا جو ان کا بڑا بھائی تھا، انہوں نے کہا یوسف کو قتل نہ کرو بلکہ ان کو کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، شاید کوئی قافلہ اسے اٹھا لے۔ تجویز کے مطابق ایک روز یہ سب والد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا ابا جان، یعقوب علیہ السلام سے کہا ابا جان آپ یوسف کے سلسلے میں ہم پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ ہم اس کے خیر خواہ ہیں، آپ اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، کچھ گھومے گا پھرے گا کھیل کود کرے گا، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ ابا جان نے کہا مجھے اس کا تمہارے ساتھ جانا گراں گزرتا ہے اور مجھے یہ ڈر رہتا ہے کہیں تمہاری غفلت کی وجہ سے جنگل میں اس کو بھیڑیا نہ کھا لے۔ کہا اگر ہمارے ہوتے ہوئے اسے بھیڑیا کھائے گا تب تو ہم بالکل خسارے میں ہیں۔ اس طرح وہ لوگ یوسف علیہ السلام کو لے گئے اور اس پر متفق ہو گئے کہ یوسف کو ایک اندھے کنویں میں ڈال دیں۔ ہم نے یوسف کو بذریعہ وحی مطلع کر دیا، ایک وقت آئے گا تم اپنے بھائیوں کے ان حالات سے باخبر کرو گے۔ رات کو یہ لوگ روتے پیٹتے والد کے پاس آئے، کہنے لگے ابا جان ہم آپس میں دوڑ لگا رہے تھے، یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا، اسے بھیڑیے نے کھا لیا، آپ ہمارا یقین تو کریں گے نہیں
خواہ ہم سچے ہی کیوں نہ ہو۔ وہ لوگ یوسف کی قمیض پر جھوٹا خون بھی لگا کر لائے تھے۔ والد نے کہا تم نے اپنے دل سے ایک بات گھڑ لی ہے، سو میں صبر کروں گا۔ ادھر ایک قافلہ نکلا، اس نے اپنے سقے کو پانی لانے کے لیے بھیجا۔ سقے نے کنویں میں پانی کے لیے ڈول ڈالا تو پکار اٹھا مبارک ہو، یہاں تو ایک بچہ ہے۔ انہوں نے مال کی طرح ان کو چھپا لیا اور چند درہموں کے عوض ان کو بازار مصر میں فروخت کر ڈالا۔ جس شخص نے مصر میں ان کو خریدا تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا اسے اچھی طرح رکھنا، ممکن ہے یہ ہمارے کام آئے، یہ ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ جب وہ جوانی کو پہنچے ہم نے ان کو حکمت اور علم عطا کیا۔ جس عورت کے گھر میں یوسف تھے وہ ان کو ورغلانے لگی۔ ایک دن دروازے بند کر کے کہنے لگی آ جاؤ۔ یوسف نے کہا معاذ اللہ، میرے آقا نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا۔ آقا سے مراد اللہ بھی ہو سکتا ہے اور آقا سے مراد عزیز مصری بھی ہو سکتا ہے۔ آخر کار وہ دونوں آگے پیچھے دروازے کی طرف دوڑے اور عورت نے پیچھے سے ان کا کرتا پھاڑ دیا۔ دونوں نے عورت کے شوہر کو دروازے پر موجود پایا۔ دیکھتے ہی عورت بولی ایسے آدمی کی کیا سزا ہو جو تیری بیوی پر نیت خراب کرے۔ عورت کے خاندان والوں میں سے ایک نے گواہی دی کہ دیکھو اگر کرتا آگے سے پھٹا ہو تو عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹے ہیں، اور پیچھے سے پھٹا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچے ہیں۔ جب شوہر نے دیکھا کہ کرتا تو پیچھے سے پھٹا ہوا ہے کہنے لگا یہ تم عورتوں کی چالاکیاں ہیں، مگر اس عورت نے پیچھا نہ چھوڑا اور انہیں جیل خانے میں ڈلوا دیا۔ جیل خانے میں یوسف علیہ السلام کے ساتھ 2 غلام اور بھی داخل ہوئے۔ انہوں نے خواب دیکھے، حضرت یوسف سے ان کی تعبیر پوچھی، خواب کی تعبیر سچی نکلی۔ ان میں سے ایک سے حضرت یوسف نے کہا تھا اپنے آقا سے میرا ذکر کرنا، مگر وہ بھول گیا۔ اس کے بعد شاہ مصر نے خواب دیکھا، درباریوں سے خواب کی تعبیر معلوم کی، وہ غلام وہاں موجود تھا۔ اس نے جیل خانے جا کر یوسف علیہ السلام سے تعبیر معلوم کی۔ آپ نے تعبیر بتلا دی۔ شاہ مصر کو معلوم ہوا کہ یہ تعبیر فلاں شخص نے بتلائی ہے جو جیل میں بند ہے۔ حضرت یوسف کو بلایا گیا۔ آپ نے آنے والے سے کہا کہ پہلے اپنے آقا سے کہو ان عورتوں کا حال معلوم کرو جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ بادشاہ نے عورتوں سے پوچھا، سب نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ اس طرح یوسف علیہ السلام جیل خانے سے باہر نکلے۔ باقی قصہ اگلے پارے وما ابرئ میں آئے گا، جو کل انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔